بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جو لیکچر ہے یہ اس پرومس کی وجہ سے بنایا گیا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم پرابلم ریڈکشن ٹیکنیکس کو سمبولک انٹیگریشن کے تھرو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سمبولک انٹیگریشن سے کیا مطلب ہے؟ یہ وہ نارمل انٹیگریشن ہے جو ہم عام طور پہ ہم نے اپنی کیلکولس کے کورس کے اندر سیکھی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے ویریبل ایکس ہے تو اس کے اگر آپ نے انٹیگریشن لے لیں تو یہ کس کے ایکول ہوتا ہے، تو اٹ از رفلی ایکول ٹو دس تھنگ پلس سم کانسٹنٹ سی۔ تو اب یہ جو انٹیگریشن ہے اس بات کو یہ سمجھنا کہ جب ایک انسان اس کو کر رہا ہے تو وہ کس طرح سے کرتا ہے، اور پھر جب ہم اس کو کمپیوٹر سے کروائیں گے تو ہم کس طرح سے کروائیں گے، تو یہ ہمارا گول ہوگا۔ اور یہ جو اگزامپل ہے یہ ہم ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ کے تھیسس سے جو ہے وہ ہم لیں گے اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ تھیسس کیا تھا اور کیوں ہم اس کو جو ہے وہ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورا لیکچر جو ہے وہ کور کر رہے ہیں۔ اصل میں جو تھیسس ہے جو ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے ہیورسٹک پروگرام دیٹ سالوز سمبولک انٹیگریشن پرابلمس ان فریشمین کیلکولس۔ جو جیمز رابرٹ سلیگل تھا یہ وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا جس نے یہ تھیسس لکھا تھا، اور اس کے تھیسس کا جو ایڈوائزر کا نام تھا وہ تھا مارون منسکی۔ اس تھیسس میں اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک پروگرام بنایا، کمپیوٹر پروگرام، جس کا نام اس نے سینٹ رکھا، اور وہ ایبریویشن تھی سمبولک آٹومیٹک انٹیگریٹر کی۔ اور یہ کرتا تھا کہ صرف جو کمپیوٹرز نے پک کیا آئی بی ایم کا، اس میں صرف اور صرف 32K میموری جو ہے وہ موجود تھی، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو 1K کی جو میموری ہے وہ 1024 بائٹس ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 32K آف میموری اتنی تھوڑی ہوگی، اور اس میں اتنا نالج اس نے امبیڈ کر دیا کہ وہ جو ہے وہ انٹیگریشن کرنے کے جو کمپیوٹر جو ہے وہ قابل ہو گیا۔ اور انٹیگریشن کی پرابلم اس سینس میں بھی کمپلیکس ہے کیونکہ جب ہم نے کی تھی اپنے کیلکولس کے کورس میں تو ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ ہر پرابلم تقریباً دوسری پرابلم سے مختلف ہوتی ہے، اور اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل رولز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہیں سے ہمیں ایک نارمل پلین رولز ہیں، کانسٹنٹ رولز ہیں، لاگرتھمک رولز ہیں، ٹریگنومیٹرک رولز ہیں، انورس رولز ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان رولز کو کسی نالج میں لے کے آنا، اس کو کمپیوٹر میں ڈالنا، پھر کمپیوٹر کو اس قابل بنانا کہ وہ جو ہے وہ انٹیگریشن کر سکے، تو وہ ایک چیلنج تھا۔ اور جو دوسرا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیمز رابرٹ سلیگل جو ہے وہ تقریباً بلائنڈ تھا، تو اس سب کے باوجود جو ہے وہ یہ پروگرام لکھ پایا۔ تو اب یہ جو ہے یہ انٹیلیجنس ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ انٹیگریشن کر پاتا ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ بندہ ہے، یا وہ بہت سمارٹ ہے جو کہ وہ کمپلیکس پرابلمس کر سکتے ہیں۔ ہمیں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا کیلکولس میں شاید سی آیا ہو، تو ہم ان بچوں کو انٹیلیجنٹ کہیں گے جو اے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سینٹ پروگرام کو بھی انٹیلیجنٹ کہیں گے کیونکہ وہ انٹیگریشن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو جیسے یہ اگزامپل مینشن کی ہوئی ہے یہ اس کی جو سینٹ پروگرام کو ملٹیپل انٹیگریشن پرابلمس دی گئی تھی اس میں سے ایک کو یہ ہم نے پک کیا۔ اور یہ پرابلم کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی پرابلم ہے جس کو دیکھ کے ہم بھی ڈر جائیں گے، اور ڈر گئے ہیں کہ اس کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے۔ اور اگر کمپیوٹر نے اس کو سالو کر لیا ہے تو پہلے آپ یہ کریں کہ آپ جو ہم ایک پوائنٹ آئے گا جہاں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، اور پھر ہم کمپیئر کریں گے کہ کمپیوٹر نے اس کو سالو کیا کیسے ہے اور آپ اس کو کیسے سالو کر رہے ہیں۔ تو جو یہ سلیگل کا تھیسس تھا یہ آپ کو میں ایز اسائنمنٹ پڑھنے کے لیے دوں گی کہ آپ جو ہے وہ اس کو ریڈ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا نالج ہے وہ گین ہوتا ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ کیسے امبیڈ کی گئی تھی۔ تو تھیسس کا نام میں نے آپ کو دے دیا ہے ایبسٹریکٹ لیول، جو اس کا ایبسٹریکٹ ہے تھیسس کا وہ تھوڑا سا میں آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں۔ ایڈوائزر اس کا جو ہے وہ مارون منسکی تھا، اور اس نے جو ہے وہ آئی بی ایم 7096 جو کہ ایک جنرل پرپز کمپیوٹر تھا with 32K آف میموری، اس نے اس کو یوز کیا تھا اپنا کوڈ جو ہے وہ اس کے اوپر رن کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سینٹ کا نام تھا یہ ایکرونائم ہے سمبولک آٹومیٹک انٹیگریشن کا، اور یہ اتنی اچھی کیلکولیشنز کر سکتا ہے جتنا کہ ایک نارمل کالج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ ایک جو نارمل جو بچہ ہے وہ کیا اسٹریٹ فارورڈ کیا انٹیگریشن رول بیس ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جی یہ رول آئے تو میں نے اس طرف جانا ہے، یہ رول آئے تو پھر میں نے ادھر کرنا ہے، یہ رول آئے تو میں نے ایسے کرنا ہے، اور ایکس وائی زی۔ کئی ایسے پوائنٹس آپ کے خیال میں آتے ہیں، بلکہ بالکل آتے ہیں، وہ یہ کہ جہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید میں اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کو اس طریقے کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، اور مے بی آپ اس راستے کو پرسو کر لیں، مے بی آپ اس راستے کو پرسو کر لیں۔ تو یہاں پہ آپ نے کون سے راستے کی طرف جانا ہے یہ سوچنا جو ہے یہ آپ کی ہیورسٹکس ہے، یہ آپ کا اندازہ ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ بغیر ہیورسٹک کے ہم انسان جو ہے وہ مسئلے حل نہیں کر سکتے، کیونکہ
ہمیں جب ایک ہماری جس کو کہتے ہیں نا سکس سینس ہوتی ہے کہ اچھا یہ چیز ایسے چل سکتی ہے، اور وہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں ہماری کہ میں نے اگر یہ دو راستے تھے، ان دو راستوں میں سے اگر میں نے کسی ایک کو پک کیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. تو یہ بالکل پاسبلٹی ہے کہ آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ نے اس دو راستوں میں سے ایک راستہ پک کیا اور وہ آگے ڈیڈ اینڈ ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے، اور پھر واپس آ کے آپ کو کہاں جانا پڑتا ہے، دوسرے راستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو سولوشن جو ہے وہ آپ کا مل جائے. تو یہ ہیورسٹکس ہیں. تو جو کمپیوٹر ہے اس میں بھی ہیورسٹکس کا ہونا یہ اے آئی کی علامت ہے بیسکلی. تو یہ جو سینٹ کا پروگرام تھا، یہ اس میں ہیورسٹکس بھی کمپیوٹر کی جو ہے نا وہ انوالو تھیں، اور یعنی کہ وہ جیسے ایک نارمل انسان انٹیگریشن کرتا تو یہ بھی اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس کو جو ہے وہ 54 پرابلمس دی گئی، اور اس میں سے اس نے 52 کو سکسیزفلی جو ہے وہ جو ہے وہ انٹیگریٹ کر لیا. اور اگر اس کے پاس تھوڑی سی اور میموری ہوتی تو وہ دو رولز مسنگ تھے اس کے پاس، تو وہ بھی وہ یوز کرتا تو وہ جو ہے وہ کام اس کا پورا ہو جاتا. تو یہ میموری لمیٹیشن تھی اس کی، کہ اس کی اپنی اے آئی کی لمیٹیشن جو ہے وہ نہیں تھی. تو اب یہ کہ انٹیگریشن سالو کیسے ہوتی ہے، اور ہمارا جو پرائر نالج ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے انٹیگریشن کو کرنے کے لیے. تو یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم گول ٹریز کی بات کر رہے تھے، پرابلم ریڈکشن کی بات کر رہے تھے. اس میں ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم چھوٹے مسئلوں میں بریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور جب یہ اینڈ ہمارے پاس نوڈ ہے، کیونکہ اس میں آرک لگی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ٹو کی انٹیگریشن نہیں ہو جاتی، جب تک کاز آف ایکس کی انٹیگریشن نہیں ہو جاتی، تو کلیکٹیولی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. تو اس کی انٹیگریشن کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں اپنے پرابلم کو دو چھوٹے پرابلمس میں ڈیوائڈ کرنا پڑا، اور پھر ایک سالو ہوا، پھر دوسری سالو ہوا، اور پھر دوسرے پھر کمبائن ہوئے. تو یہ پرابلم ریڈکشن کے طریقے سے جو ہے وہ ہمارا کام ہو گیا. تو اچھا، اب ہم یہ ہے کویشچن کہ ایک انسان انٹیگریشن کیسے کرتا ہے. تو انسان تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ سیٹ آف رولز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اور ہم انٹیگریشن کر لیتے ہیں. ہمارے دماغ میں وہ نالج میں ہمارے ٹیبل میں جو بھی ہماری بکس میں ہو وہ ہمارے پاس سیو ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا اسٹرکچر آئے گا تو یہ کرنا ہے، اگر ایسا اسٹرکچر آئے گا تو یہ کرنا ہے. تو اسی یہاں پہ بھی جیسے تین رولس ڈسکس ہیں کہ اگر 1/x ہو تو وہ نیچرل لاگ آف ایکس کے برابر ہوگا، اگر وہ ایکس آف این کی فارم میں لکھا ہو تو اس شکل میں ہوگا، اگر کاز آف ایکس ہے تو وہ سائن آف ایکس کی شکل میں ہوگا. لیکن یہ سارا کیا ہے، یہ ہماری برین کی ورکنگ ہے. تو یہ جو ہے ورکنگ برین کی جو ہے وہ کس طرح سے ہم چلا رہے ہیں. تو ہمیں کیونکہ ہماری یہ فطرت میں بات شامل ہو گئی ہوئی ہے، ہم اتنے اس کے ساتھ یوز ٹو ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اپنے آپ سے اتنے سارے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک پروسیجر ایک پیٹرن کے تحت موو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، پرابلم آتی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ مسئلہ کس قسم کا ہے اور اس کے اوپر کس طرح کا نالج اپلائی ہوگا. تو اگر ڈفرینسیشن آ جاتی ہے تو ہم ڈفرینسیشن کا نالج جو ہمارے پاس ہے وہ یوز کریں گے. اگر انٹیگریشن آ جاتی ہے تو ہم انٹیگریشن کا نالج یوز کریں گے. پھر ہم یہ مطلب ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں دماغ میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم یہ کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جو نالج آ گیا وہ ریپرزینٹ کیسے ہوا. ہو سکتا ہے وہ ٹیبل کی شکل میں ہو، رولس کی شکل میں ہو، انگلش میں لکھا ہوا ہو. وہ نالج کو ہم نے ریپرزینٹ کس طرح سے کرنا ہے، یہ سوال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کام آپ کر رہے ہو اس کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے، جو یوز کر رہے ہیں آپ اس کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور جب آپ کو وہ رولز پتہ چل گئے ہیں، وہ نالج آپ نے ریپرزینٹ کر لیا، تو پھر اب اس نالج کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے، یعنی اپلائی کیسے کرنا ہے. اب جو بھی انٹیگریشن کا سوال آتا ہے اس پہ رول اگر آپ نے پکڑ لیا تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے، یہ آپ کے دماغ میں آپ کا ہوتا ہے. پھر کتنا یوز کرنا ہے، کس لیول تک یوز کرنا ہے، اور ایکچولی میں اس سے آپ نے کرنا کیا ہے. تو یہ جو سارے سوال ہیں یہ ہم اپنے مائنڈ میں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کمپیوٹر سے کروانے ہیں تو پھر ہمیں ان سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ اسپیسیفکلی کمپیوٹر کو پرووائڈ کرنا پڑے گا. تو پھر ہی کمپیوٹر جو ہے وہ مسئلے کو بریک ڈاؤن کر سکتا ہے، اس کو حل کر سکتا ہے. تو اب ہم جو ہے نا وہ مسئلے کو جو ہم نے انٹیگریشن کا ہے اس میں سے ایک ایگزامپل جو ہم لیں گے، ہم اس کو سالو کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کو سالو کرنے سے پہلے ہم ایک ڈیسیجن کرتے ہیں آپس میں، وہ یہ کہ ہم صرف وہی راستہ اختیار کریں گے جو ہمیں پتہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سیف ٹرانسفارمیشن. ہم وہ والے رولس کا استعمال کریں گے جس میں ہمیں کوئی بھی ہیرسٹکس اندازہ نہ لگانا پڑے، یعنی کہ بغیر کسی اندازے کے ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جیسے مائنس اگر آ جاتا ہے فنکشن میں تو باہر نکل جائے گا، تو نو پرابلم، اس کا ایک ہی سلیوشن ہے ہمارے پاس پاسبل.
समेशन अंदर है, समेशन बाहर जा सकती है, कांस्टेंट अंदर है, कांस्टेंट बाहर जा सकता है। अगर पॉलिनोमियल ऊपर और नीचे इस तरह से दो पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं तो वो डिवाइड हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेफ रूल्स हैं जो हमें पता है कि ये एज इट इज़ जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। तो हम सिर्फ सेफ एरिया में रहेंगे और हम किसी ऐसे रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे जिससे हमारे पास कोई दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो निकलती हैं। तो प्रॉब्लम मैंने लिख दी है। अब प्रॉब्लम जो है और रूल्स मैंने लिख दिए हैं, ये थोड़े लिखे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इतने काफ़ी हैं इस मसले को हल करने के लिए। तो हम अब इसके ऊपर ना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो पहला रूल में भी हम ये वाला लगा लेते हैं जिसमें ये है कि हम माइनस के एक्सप्रेशन को, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, तो हमारे पास जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्सप्रेशन है वो ये बन गया। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। अब हम इसके ऊपर मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन 2 अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जिसका मतलब है कि कांस्टेंट को हम बाहर ले जाएं तो हमारे पास ये एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम फंस गए। तो मेरा मशवरा ये है आपको कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ये जो सवाल है पहले खुद इंटीग्रेट करके देखें कि कैसे होता है, और उसके बाद फिर आपने वीडियो को रीप्ले करना है। तो अब जब आपने ये देखा कि ठीक है हम फंस गए थे, ये वाला जो हमारा सवाल है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर ऊपर था और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/2 dx था। अब यहाँ पे कोई भी नॉर्मल फार्मूला जो है, जो सेफ ट्रांसफॉर्मेशंस थी हमारे पास, वो अप्लाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में पावर है तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे अगर आप जहन पे जोर डालेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा मे भी यहाँ पे ना ट्रिक जो है ना वो सब्सटीट्यूशन हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं कि हम जैसे हमने ये देखा हुआ है कि अगर इंटेग्रल में साइन कॉस एंड टेंजेंट कोसेकेंट और जो है वो कोटेंजेंट सीकेंट इस तरह की चीज़ें अगर आ जाती हैं तो हम इसको जो है वो साइन और कॉस की शक्ल में फंक्शन को लिख सकते हैं, टेन और सीकेंट की शक्ल में लिख सकते हैं, कोटेंजेंट और कोसेकेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज़हन असल में उस तरफ जा रहा है कि हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ों को यूज़ करके जो है वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो है अब हम सोचना शुरू हो गए हैं हेरिस्टिक्स की फॉर्म में, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये सेफ ऑप्शन नहीं है। सेफ ऑप्शन का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करके हमारे पास मल्टीपल रास्ते निकल सकते हैं और मे बी हम किसी रास्ते पे डेड एंड का शिकार भी हो सकते हैं। तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर इंसान में हेरिस्टिक्स ना हो तो उसके काम आसान नहीं हो सकते, और शायद ये भी पॉसिबल है कि वो काम कर ही नहीं सकता अगर वो अपनी सिक्स सेंस को इस्तेमाल ना करे। तो यहाँ पे भी हम जो है वो, इसका मतलब है कि जब डेड एंड का शिकार हो गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स नहीं है, तो अब हमें हेरिस्टिक्स लाजमी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो हमने अहद किया था वो हम उस अहद से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सवाल जो है वो किस तरह से सॉल्व होता है। तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर ट्रिक सब्सटीट्यूशन की बात हो रही है तो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स को देखना पड़ेगा। तो उसमें से एक रूल में भी ये हो सकता है कि अगर फंक्शन आपका टेन ऑफ एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है तो हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये पुराने कैलकुलस के रूल्स हैं, लेकिन हम इसके प्रूफ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनके रूल्स को इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या है। इसी तरह से अगर हमने ये भी देखा था कि कहीं पे भी -1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो हम उसको साइन स्क्वायर ऑफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, गिवन के जो हमारे पास जो एक्स है वो कॉज हो। क्यों हमने ये बात की है, क्योंकि एक रूल है जो हमारे दिमाग में आता था या है भी कि अगर साइन स्क्वायर ऑफ वाई प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ वाई हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये बात हमने अपने कैलकुलस के कोर्स में सीखी थी। इसी तरह से अगर कहीं पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो वो हमने फिर अपना एक रूल देखा था कि अगर सीकेंड स्क्वायर में 1 को ऐड करें तो वो टेन स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। तो ये ऐसे ये बातें जैसे क्लिक करती हैं कि ठीक है आप यहाँ पे ये चीज़ आ गई है तो इसको इस तरीके के साथ हल कर सकते हैं। तो इसको क्लिक या इसको हम जो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये जैसे इनवॉलेंट्री टाइप एक्शंस होते हैं कि जैसे आपको किसी ने गर्म चीज़ आपके हाथ पे लगे तो फटाफट हाथ जो है वो पीछे कर लेंगे। अगर आपको किसी ने टांग पे कुछ मारा है फटाफट अपनी टांग जो है वो पीछे करेंगे या आगे उसको मारने के लिए, बचाव के लिए अपने डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे। आपने शायद ये स्टडी किया हो कि इस तरह के इनवॉलेंट्री एक्शंस तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि वो दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाते और वो इमीडिएटली आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही वो सिग्नल्स जो हैं वो चले जाते हैं कि एक्शन और
रिएक्शन फटाफट आपका हो जाता है, स्टिमुलस जो है वो जिस तरह का हो उसकी बेस पे आपका रिएक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही काम है कि जब 1 - x² की बात आती है तो फटाफट जो है वो आपका दिमाग किस तरफ जाता है, आपका दिमाग चाहता है कि मैं इसको साइन स्क्वायर या इसको कॉस की शक्ल में लिख जाता हूँ। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नी जर्क रिएक्शंस भी बोलते हैं कि आपने इमीडिएटली सोच लिया। इसी तरह से जहाँ पे x+1 + x² है तो वहाँ पे इसको हम tan² से रिप्लेस कर देंगे। अब अगर हम अपने मसले की तरफ वापस आएँ और अब हम उसको गौर करने की कोशिश करें तो हमारे पास हमारी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे फंसी हुई थी कि x² और 1 - x², 5/2 dx, अब ये कैसे सॉल्व होना है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि लेट्स से हमारा जो x है इट इज़ इक्वल टू cos ऑफ y। ठीक है, तो अगर ये cos ऑफ y है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा cos² ऑफ y, और अगर मैं इसको करती हूँ 1 - x² तो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू sin² ऑफ y। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे x² की वैल्यू मिल गई, मुझे 1 - sin² की वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू जो है वो मुझे चाहिए वो dx की, तो dx में इसको अगर डेरिवेटिव इनका लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ y dy। अच्छा, अगर कहीं पे साइंस वगैरह का मसला हो जाए तो मैं फ़िलहाल इसलिए भी इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि जो साइन का एज सच फ़र्क नहीं पड़ेगा हेरिस्टिक्स को समझने के लिए। तो जो हम सिंप्लिसिटी के लिए जो है ना वो उन चीज़ों को फ़िलहाल बीच में इग्नोर रखेंगे। जैसे मैंने इस एक्सप्रेशन में -5 नहीं सही पे साइड पे लिखा हुआ तो उसका मतलब यह है कि वो है मौजूद और वो बाहर पड़ा हुआ है, तो हम मेन प्रॉब्लम पे फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं। तो हमारे पास अब सारी वैल्यूज हमारे आ गई हैं तो अब हम इनको रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा हो जाएगा cos² ऑफ y और dx जो है वो sin y dy, और नीचे हमारे पास आ जाएगा बेसिकली sin² ऑफ y raised to power 5/2। अच्छा, मैं यहाँ पे गड़बड़ करूँ, यहाँ पे x² नहीं है, इधर x4 है। ठीक है, तो अब इसका तो यहाँ भी x4 हो जाएगा। अच्छा, ये अब किसके एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा cos4 ऑफ y, और नीचे जो है वो आ जाएगा ये 2 से कट जाएगा तो साइन की पावर 5, और ये साइन 1 उससे कट जाएगा तो नीचे हमारे पास साइन की पावर 4 ऑफ y dy आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक तो ये है कि मे बी मैं इस बात की तरफ चली जाऊँ जिसमें मैं लिख दूँ कि ये 1/cot⁴ dy इस तरीके से सॉल्व कर लूँ, या मे बी मैं इसको सॉल्व कर लूँ tan की पावर 4 y dy। अभी दो पॉसिबल रास्ते हैं, अब इसमें से कौन सा इख्तियार किया जाए। तो अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो इस मसले को हल होने के लिए क्या इन दोनों का हल होना ज़रूरी है? इसका आंसर है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ये किसकी बन रही है, ये और नोड बन रही है। एंड नोड में क्या था, जब तक दोनों सब प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हो जाते तब तक मेन पे जो गोल है वो अचीव नहीं होता। तो और नोड में ये था कि दोनों में से कोई भी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, दोनों में से कोई एक भी सॉल्व हो जाता है तो आपकी पेरेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो और नोड की एग्जाम्पल हमें समझ में आती है कि ऐसे काम भी हो सकते हैं। तो अब अगर आपसे मैं पूछूँगी इन दोनों में से आपने कौन से तरीके के साथ चलना है, पॉज करके सोचें। और फिर अगर आप ये देखें कि अच्छा आपने ये सोचा अच्छा एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाली है तो मे बी ये मुश्किल है देखने में लग रही, तो मैं ये वाला रास्ता नहीं इख्तियार करता, मैं tan वाला ले लेता हूँ। आपके और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे आप सोच सकते हैं किसी में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम या ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन चले लेट्स से अभी रीज़न ही डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि हमने ये वाला रास्ता पिक किया था और हम जो है वो tan की पावर 4 ऑफ y को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इससे हमने आगे जाना है। अब हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे।
تو ہمیں یہاں پہ پھر وہ ہمارا ایک اور رول یاد آتا ہے جس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ اگر فنکشن جو ہے وہ tan کی شکل میں لکھا ہوا ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں کچھ اس شکل میں. ٹھیک ہے، اب جب ہم نے اس کو سے ریپلیس کر دیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے فردر اس کو کس طرح سے سولو کرنا ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب تھوڑا سا آسان لگنا شروع ہو گیا کہ اب شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہم نے اب کیا کیا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا ایکسپریشن جب یہاں تک پہنچ گیا تھا تو اب ہم نے کہا تھا ہم اس کو حل کریں. اب ہمارے پاس اس پہ ڈائریکٹ ٹول کون سا اپلائی ہو رہا ہے، اب یہاں پہ سیف ٹرانسفارمیشن اپلائی ہو رہی ہے. سو ٹرانسفارمیشن نمبر 4، اگر میں اس کو ٹرانسفارمیشن نمبر 4 کو استعمال کروں تو ہمیں پتا ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کریں اگر تو ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے وہ کچھ یہ بن جاتا ہے which is y square minus 1 plus 1 over 1 plus y2 dy. سو یہ اس کو آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں اور پھر آپ چیک کریں کہ یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو جب یہ ایکسپریشن یہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جو انٹیگریشن ہے وہ ہمارے ہر ایک ٹرم کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گی. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں تو وائی اسکوئر پہ علیحدہ، 1 پہ علیحدہ اور 1 پلس وائی اسکوئر کے اوپر علیحدہ اپلائی ہوگی. اب اس ٹاپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنا آسان ہو گیا اب سالو کرنا اس چیز کو. تو ہم نے اگر اس کو ٹرک سبسٹیٹیوشن کی تھی تو ہماری زندگی کچھ آسان ہوگی. اب اگر میں وائی اسکوئر کی انٹیگریشن کی بات کروں تو ویسے تو اب یہ سارے سوال آگے ہم آپ کو کر لینا چاہیے، لیکن چلیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، فارورڈ کر دیجیے گا. میں پھر بھی ایک بار فار دی سیک آف کمپلیشن کر دیتی ہوں. تو جب ہم وائی اسکوئر کی انٹیگریشن کریں گے تو وہ ہمارے پاس جو ہم نے رول سٹارٹ میں دیکھے تھے 3 کہ x کی پاور n پلس 1 اوور x اوور n پلس 1، تو یہاں پہ وہ اپلائی ہوگا. اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس y آ جائے گا اور یہ جو ہے ہمارے پاس اٹ وڈ بی tan انورس آف y، اور جو ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے ساتھ جو انٹیگریشن میں وہ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ آ جاتا ہے. تو اب یہ کوشچن ہمارا سالو ہو گیا. سو پرابلم تو ہمارے پاس سالو ہو گئی ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ بیچ میں انٹرسٹنگ کوشچنس جو ہیں وہ مس ہو گئے ہیں. سو ایک کوشچن جو ہے جو وہ یہ تھا کہ ہم نے کیوں نہیں، جو ہمارے پاس 2 راستے آئے تھے جب سالو کرنے کے لیے، ایک ہمارے پاس 1 اوور کاٹ والا تھا اور ہم نے اس کو پک کیوں نہیں کیا. تو اس کو پک نہیں کیا جبکہ اس کے بدلے میں ہم نے tan والے فنکشن کو پک کر لیا، تو اس کی کیا ریزن تھی. آپ ویڈیو کو پاز کریں اور سوچیں کہ ہم نے کیوں ایسا کیا. تو دیکھیں اگر آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے اور اس میں سے آپ نے راستہ کوئی پک کرنا ہے تو آپ کے پاس کوئی ریزن آپ کی ہونی چاہیے. تو اچھا جی، ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ اچھا یہ فریکشن میں لکھا ہوا ہے تو فریکشن میں چیزیں ذرا ویسے سالو کرنا مشکل ہو جاتی ہیں تو اس لیے آپ نے پک نہیں کی. تو یہ وہ والی باتیں ہیں کہ جو ہم ویسے نارمل روٹین میں سوچتے ہیں. یا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کس میں جو ہے وہ پاور زیادہ اور کم ہے تو میں کر سکتا ہوں. یا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس میں نمبر آف ویریبل زیادہ ہیں کسی میں تو میں وہ نہیں پک کروں گا، میں کم ویریبلس والا پک کروں گا. لیکن ان باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. شاید اس بات سے کوئی فرق پڑ سکتا ہو کہ جو آپ کی ایکسپریشن کی ڈیپتھ ہے وہ کتنی ہے. سو ڈیپتھ وہی والی بات ہے جو ہم نے اپنی لیب 1 کی اسائنمنٹ میں سالو کیا کہ ایک ایکسپریشن جو ہے وہ کتنا نیسٹڈ ہے. تو ایک ایکسپریشن جتنا نیسٹڈ ہے اس کا مطلب ہے اس کو اتنے زیادہ سب پرابلمس میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. تو وہ جتنے زیادہ سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کرنے پڑیں گے تو اتنے زیادہ سب پرابلمس میں سالو بھی کرنے پڑیں گے. تو مے بی ایک یہ پیرامیٹر ہو سکتا ہے کہ فنکشن کی جو ڈیپتھ ہے وہ ہمارے پاس کتنی جا رہی ہے. سو اگر میں ویسے بات کروں تو یہ جو اسٹارٹ میں جب ہم پرابلم سے شروع ہوئے تھے تو -5 اور وہ 1 کو نکال کے اگر ہم بات کریں تو یہ والا جو ایکسپریشن تھا اس کی جو فنکشنل ڈیپتھ ہے وہ تقریباً 7 ہے، اور جو کاٹ کی فنکشنل ڈیپتھ تھی وہ 2 ہے، اور tan کی بھی کوئی فنکشنل ڈیپتھ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد اس نے ایکسپینڈ ہونا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ جب کمپیوٹر یہ مسئلے کو سالو کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ پیرامیٹر بھی رکھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کاٹ کو اور tan کو اسپیس پہ سلیکٹ کرنا ہے. لیکن جب tan کو آپ سلیکٹ کرتے کرتے آگے پہنچے تھے تو یہاں پہ جب ہم 1 + 1 اور 1 اوور 1 پلس جو ہے وائی اسکوئر کی شکل پہ پہنچے تھے تو اس کی فنکشنل ڈیپتھ جو ہے وہ 3 ہو گئی تھی.
تو اگر آپ جو ہے وہ کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں اور آگے آپ کے پاس ہیورسٹکس میں 2 راستے آ گئے اور اس میں آپ نے ڈیپتھ کو پیرامیٹر بنا کے 10 والا راستہ اختیار کر لیا، لیکن آپ اس راستے پہ جب آگے گئے تو آپ کو پتا چلا کہ اس کی سپلٹ سے جو ہمارے پاس ایکسپریشنز آ رہے ہیں ان کی فنکشنل ڈیپتھ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو کہ ہم نے کارڈ کے راستے کو چھوڑ کے کیا تھا. تو پھر کمپیوٹر کیا کرے گا؟ کمپیوٹر واپس جائے گا، کمپیوٹر میں بھی کارڈ والا راستہ اختیار کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر کارڈ والا راستہ اختیار کر کے اس کو پتا چلے کہ اچھا جی آگے تو ڈیڈ اینڈ ہے، وہ پھر بیچارہ واپس آئے اور پھر یہاں سے جو ہے وہ آگے جا کے پھر 1+y² کے جو مسئلے کو بھی سالو کرے. تو اس طرح سے جیسے کہ ہم ہیورسٹکس کے اوپر چلتے ہیں، اس طرح سے ہمارا کمپیوٹر بھی اسی نالج کے اوپر چلتا ہے. جیسے ہم نے روبوٹک آرم والی سٹوری کی بات کی ہے، تو جو بھی آپ کے پاس نالج ہوتا ہے اسی نالج کے اکارڈنگ ہی کمپیوٹر نے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، اسی رول سیٹ کے اکارڈنگ ہی اس نے بیہیو کرنا ہوتا ہے. بے شک اس کو لمبی ٹریورسنگ کرنی پڑے اور وہاں سے واپس آنا پڑے، کوئی بات نہیں، تو وہ کمپیوٹر ہے وہ سالو کر سکتا ہے.